اور کربلا کا واقعہ بہت منفرد ہے اور بہت بڑا سانحہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ ایک واقعات کا تسلسل ہے۔ اب واقع کربلا کی چند باتیں جو ہے نا وہ مزاج صحابہ کے ساتھ جوڑتے ہوئے سن لیجئے، واقعہ پورا سنانے کا مقصد ابھی نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات، یہ واقعہ پیش کیوں آیا، وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ وہ یزید سے بیعت نہیں کرنا چاہتے تھے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یزید جو ہے یہ بیعت کا اور خلافت کا اہل ہی نہیں، اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا موقف بالکل ٹھیک تھا، آپ حق پہ تھے، اور آپ نے کہا کہ یہ جو پرانے چلے آ رہے تھے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے لے کے حضرت معاویہ تک، آپ نے سب کی بیعت کی، لیکن یہ بندہ جب آیا آپ نے فرمایا کہ میں اس کی بیعت نہیں کرتا۔ تو یہاں سے معاملہ شروع ہوا۔ ایک ہی پوائنٹ تھا کہ آپ بیعت نہیں، اس کی خلافت کو قبول نہیں کر رہے تھے۔ ادھر سے کوفہ والوں کے خط آئے، آپ آ جائیں، ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر لیں گے۔ حضرت حسین نے مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو بھیجا، اور وہاں جا کے کوفہ والوں نے پہلے تو بہت استقبال کیا، اور بعد میں حکمرانوں کی سختی کی وجہ سے پھر وہ پیچھے ہٹ گئے، اور مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ حضرت حسین کو جب خبر ملی، پہلی خبر کہ آ جائیں، تو آپ نے تیاری کا ارادہ کر لیا۔ جب آپ مکہ میں تھے، آپ نے جب تیاری کا ارادہ کر لیا تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جو اہل بیت میں سے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، وہ حضرت حسین کے پاس آئے کہ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ انہوں نے کہا کہ میں تو کوفہ جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا دیکھیں وہاں ہلاکت اور تباہی کا مجھے شدید اندیشہ ہے، وہ درہم اور دینار کے بندے ہیں، ان کے دل تو آپ کے ساتھ دھڑکتے ہیں لیکن ان کی تلواریں دوسروں کے ساتھ ہیں، آپ مت جائیں۔ انہوں نے کہا بھئی میں اچھا استخارہ کرتا ہوں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اگلے دن پھر آ گئے، پھر پوچھا اب کیا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا نہیں میں نے تو پکا جانا ہے، لازمی جانا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے یہاں تک کہا اچھا اگر اول تو آپ مت جائیں، اگر جانا ہی ہے تو بچوں کو اور عورتوں کو چھوڑ جائیں۔ لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے ارادہ کیا ہوا تھا اور وہ چل پڑے۔ اب یہ جب مکہ سے چلے ہیں کوفہ کی طرف، تو حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی اہل بیت ہیں، ان کو معلوم ہوا تو فوری طور پر اپنے بیٹے کو خط لکھ کے بھیجا کہ آپ رک جائیں، مت جائیں، یہ بیٹے کو میں بھیج رہا ہوں، آپ رکیں اور پیچھے پیچھے میں خود آ رہا ہوں۔ پہلے تو بیٹے کو بھیج دیا، بیٹے نے جا کے اطلاع کی، اور یہ عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ گئے والی مکہ عمر بن سعید کے پاس، کہا دیکھو ان لوگوں کے لیے آپ امان لکھ دو، میں انہیں واپس لے کر آتا ہوں۔ تو والی مکہ نے، گورنر مکہ نے امان نامہ لکھ دیا، ایک پرچہ لکھ دیا کہ ٹھیک ہے آپ لوگ واپس آ جائیں، اور اس نے امان نامہ بھی لکھ کے دیا اور ساتھ ہی ساتھ اپنے بھائی یحییٰ بن سعید کو بھی بھیجا۔ عبداللہ بن جعفر اور یحییٰ بن سعید دونوں آئے اور کہا کہ آپ مت جائیں اور یہ واپسی کا پروانہ ہے، آپ چلیں واپس۔ کہا مجھے تو جانا ہے۔ انہوں نے خاصی ضد کی کہ آپ کیوں جانا چاہتے ہیں، وہاں تو ہلاکت ہے، وہاں تو بہت جان کے خطرے ہیں، کیسے جائیں گے آپ، کیوں جا رہے ہیں؟ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب میں کچھ بات فرمائی ہے، میں نے خواب دیکھا ہے۔ میں نے جب انہوں نے پوچھا آپ کیوں جا رہے ہیں تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب دیکھا ہے، اس خواب کی روشنی میں سفر کر رہا ہوں۔ انہوں نے بہت پوچھا وہ خواب کیا ہے، ہمیں بھی بتائیں، انہوں نے خواب نہیں بتایا، چل پڑے۔ راستہ چل رہے تھے تو راستے میں ایک شاعر ملا جو اہل بیت کا عاشق تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اہل کوفہ کا کیا حال ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ آپ نے صحیح آدمی سے بات پوچھی جو واقف حال ہے، ان کے بات کو جانتا ہے۔ تو اس نے یہ کہا کہ ان کے دل تو اہل بیت کے ساتھ یعنی آپ کے ساتھ دھڑکتے ہیں، لیکن ان کی تلواریں بنو امیہ کے ساتھ ہیں۔ مجھے محسوس ہوتا ہے یہ ہمارے ہی دلوں کی اور ہماری کیفیت کی منظر کشی ہے۔ مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہم سب کے دل تو اہل بیت کے ساتھ دھڑکتے ہیں، دل تو صحابہ کے ساتھ دھڑکتے ہیں، لیکن اعمال ہمارے سارے اہل بیت سے مختلف ہیں۔ ہماری بیٹی کا نام بھی فاطمہ ہوگا، خدیجہ ہوگا، عائشہ ہوگا، زینب ہوگا، لیکن پردہ ہمارا رہن سہن، ہماری شادیاں، ہمارے معاملات، ہمارے طور طریقے، یہ سب کے سب ان سب سے دور ہوں گے جن کے ناموں پر ہماری بچیوں کے نام ہیں۔ تو مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ آج کی منظر کشی بھی یہی ہے کہ ہمارے قلوب بھی اہل بیت کے ساتھ دھڑکتے ہیں، لیکن ہمارے معاملات، رسوم و رواج، زندگی کے معاملات اور شادیاں، یہ سب کے سب
یہود و نصارہ اور ہندوؤں کی اور خاندانی اور علاقائی رسم و رواج کے ساتھ ہیں، اہل بیت کے ساتھ نسبت نام کے درجے میں تو ہے، عمل کے درجے میں بہت نہ ہونے کے برابر ہے۔ اب حضرت حسین آگے چلے، راستے میں ایک شخص ملا ترماح بن عدی، اس نے کہا آپ کیوں جا رہے ہیں؟ آگے تو بہت بڑا لشکر میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں، اور وہ لوگ بڑے سخت ہیں، آپ کے لیے تو بہت مشکل ہے اپنی زندگیوں کو بچانا، آپ مت جائیں، واپس چلے جائیں۔ آپ نے کہا نہیں مجھے جانا ہے۔ تو ترماح بن عدی نے کہا اچھا آپ میرے پہاڑ آجا، پہاڑ کا نام تھا آجا، آپ ادھر آ جائیں اور میں آپ کو 10 دن کے اندر اندر 20,000 ایسے نوجوان دے دوں گا کہ جب تک آپ زندہ ہیں، جب تک وہ ان میں سے کوئی ایک بھی زندہ ہے نا، آنکھ میں اس کی روشنی ہے، وہ آپ کی طرف کسی دشمن کو آنے نہیں دے گا۔ حضرت نے اس کی یہ بات بھی ریجیکٹ کر دی اور آپ آگے چل پڑے۔ جب کوفہ پہنچ گئے تو وہاں ابن زیاد سے جب بات چیت ہوئی تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو کہا دیکھو میں اہل کوفہ کے بلانے پر آیا ہوں، اپنی مرضی سے نہیں آیا، میں ان کے بلانے پر آیا ہوں۔ اب کوفہ والے اپنی بات کا پاس نہیں رکھنا چاہتے تو وہ بتا دیں میں چلا جاتا ہوں، میں تو ان کے بلانے پہ ان کی دعوت پر آیا ہوں، خود سے نہیں آیا۔ تاہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن زیاد کو 3 باتیں پیش کی۔ نمبر 1 میری یزید سے ملاقات کرواؤ، 1 to 1 میں مل لوں گا اس سے، پھر جو بھی فیصلہ ہوگا۔ اس نے کہا نہیں ہو سکتا۔ ان کو دوسری بات ہمیں واپس جانے دو، ان کا یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ تیسری بات کہ اچھا ہمیں سرحد کی طرف کہیں نکل جانے دو۔ ابن زیاد نے کوئی بات قبول نہیں کی۔ اپنے 3 باتیں جو پیش کی تھی، یا تو میری یزید سے ملاقات کراؤ، یا مجھے واپس جانے دو، یا سرحد کی طرف کہیں میں نکل جاتا ہوں۔ انہوں نے کہا آپ ابھی اور اسی وقت بیعت کریں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جانتے تھے کہ یزید خلافت کا اہل نہیں۔ انہوں نے کہا جان تو دے سکتا ہوں لیکن ایک فاسق کی اطاعت میں نہیں کر سکتا۔ اسی بات کے اوپر اگلے دن جو ہے وہ کربلا کا واقعہ پیش آیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کی بیعت نہیں کی۔ یہاں سے کیا بات سمجھ میں آئی؟ بہت توجہ سے سننے والی بات ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق سے بیعت کی، حضرت عمر سے، حضرت عثمان سے، حضرت علی سے، حضرت حسن سے اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی علیہ مجمعین تمام سے بیعت کی، اور ان سے بیعت یزید سے بیعت نہیں کی۔ یزید سے بیعت نہ کرنے کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ یزید خلافت کا اہل نہیں، بالکل ٹھیک، اور یزید سے بیعت نہ کرنے کا ایک مطلب یہ ہے کہ آج سے پہلے جتنے آئے تھے سارے کے سارے حق تھے۔ تو حسینیت زندہ باد جو ہے، خلافت راشدہ زندہ باد بن جایا کرتی ہے، کیونکہ یہ حق کے لیے جان تو دینا جانتے تھے، یہ کٹ جانا جانتے تھے، بک جانا اور جھک جانا نہیں جانتے تھے۔ ایک تو یہ بات ہے، اور دوسری بات کیا ہے، ذرا توجہ کیجیے گا۔ کربلا کا میدان لگا، ساتھی شہید ہو رہے ہیں، بیٹے شہید ہو رہے ہیں، علی بن حسین بیٹے شہید ہوئے، قاسم بن حسن بھتیجے شہید ہوئے، ان کی لاشیں آپ نے ایک ایک کی اٹھا کے جو ہے وہ خیموں کے پاس رکھی، اور ایک چھوٹا بچہ آپ کے گود میں تھا، دشمن نے جب تیر مارا اس کی گردن میں لگا، خون نکلا، آپ نے اس خون کو اپنے ہاتھ میں جمع کیا، زمین پر پھیلا دیا اور اللہ کو فرمایا میرے اللہ تو ہی ظالموں سے بدلہ لینے والا ہے۔ جس وقت یہ بچے قربان ہو رہے تھے ایسا نہیں تھا کہ وہ پریشانی کے عالم میں ہوں کہ یہ کیا ہو گیا، بلکہ ان کی تو سوچ یہ تھی، مزاج صحابہ جو کہ نبی علیہ السلام نے دیا تھا، اللہ یہ تیرے ہی چمن کے پھول ہیں، تیرے ہی دیے ہوئے پھول ہیں، جس کو تو چاہے قبول کر لے، اللہ یہ تیرے لیے ہی ہیں۔ تو وہاں تو قربانی کے جذبے تھے۔ 9 اور 10 محرم کی رات کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے سارے ساتھیوں کو جمع کر کے فرمایا تھا کہ دیکھو یہ اگر مجھے پالیں گے نا تو ان کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا، تم کو اجازت ہے، سارے چاہتے ہو ایک ایک دو کر کے، ایک ایک کر کے انفرادی طور پہ چلے جاؤ، اپنی جانوں کو بچاؤ۔ کسی نے نکلنا گوارا نہیں کیا، کہا کہ اگر ہماری قیامت تک کی بھی زندگی ہو تو آپ کے ساتھ موت یہ ہمارے لیے زیادہ بہتر ہے، شہید ہو جانا، ہمیں زندگی کی خواہش نہیں، آپ کو چھوڑ کے نہیں جا سکتے۔ ایسے لوگ تھے وہ۔ 9 اور 10 کی رات باقاعدہ حضرت حسین نے ان کو فرمایا کہ جانا چاہتے ہو چلے جاؤ۔ انہوں نے کہا آپ کے بغیر زندگی بھی کیا زندگی ہے، آپ کے ساتھ ہمیں مر جانا قبول ہے، واپس نہیں جا سکتے۔ یہ صحابہ کا مزاج تھا۔ ہم اگر ہوتے تو ہم تو کوفہ تو پہنچنا تو دور کی بات، پہلے ہی شامل نہ ہوتے، بھاگ جاتے۔ تو اپنے مزاج اس واقعے کو اپنے اوپر قیاس کر کے نہیں سمجھنا، صحابہ کے مزاج کو سمجھنا ہے۔ اب جب ساتھی شہید ہونے لگے اور نماز کا وقت آیا،
کافی لوگ شہید ہو چکے. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے عین کربلا کے اس وقت جب ساتھی شہید ہو رہے ہیں، دشمن کا غلبہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، تلواروں اور نیزوں کی سائے میں نماز ادا کی. انہوں نے تلواروں اور نیزوں کے سائے میں نماز ادا کی. ہم تو بلا وجہ نماز قضا کر دیتے ہیں. تو حسینیت کا کیا مطلب ہے؟ واقعہ کربلا سے سبق کیا ملتا ہے؟ ایک بات تو یہ ملتی ہے کہ حضرت حسین نے پہلے جن جن کے ہاتھ پر بیعت کی وہ سارے حق تھے. دوسرا سبق کیا ملتا ہے کہ اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے، کچھ بھی ہو جائے. انہوں نے کربلا کے میدان میں بھی نماز کے لیے صف بندی کی، نماز ادا کی، وہ سجدہ کیا جو سجدوں کا سردار بن گیا. زمین بھی رشک کرتی ہوگی کہ آج ایسا سجدہ میرے اوپر ہوا، اللہ کا عرش بھی ہل گیا ہوگا کہ اتنی قربانیوں والا سجدہ. اور فرشتوں کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ اللہ رب العزت نے انسان کو اپنا نائب اور خلیفہ کیسے کیوں بنایا ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اتنی عظیم قربانی دے کے یہ ثابت کر دیا کہ آپ جگر گوشہ بطول ہیں، نواسہ رسول ہیں، اور آپ کی رگوں کے اندر حضرت حیدر کرار کا خون دوڑ رہا ہے. وہ آپ کے اندر حضرت حیدر رضی اللہ عنہ کی، حضرت علی کی شجاعت آپ کے اندر موجود ہے. تو آپ نے حق کی خاطر جو قربانی تو دے دی، جان تو دے دی، لیکن جھکے نہیں. تو اس میں ہمارے لیے سبق کیا مل رہا ہے؟ سبق یہی ہے کہ ہم بھی حق کے لیے ڈٹیں اور اللہ رب العزت کا ہر حکم ماننے کے پکے ارادے کریں. ایسا نہ ہو کہ ہمارا حال بھی کوفہ والوں جیسا ہی ہو کہ قلوب ہمارے اہل بیت کے ساتھ دھڑکتے ہوں اور عمل ہمارے سارے غیروں کے ساتھ ہوں. www.darsequran.com